اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا۔ جیسا کہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی آخری جمعہ کو یوم القدس کے نام سے جانا جاتا ہے، جس دن مظلوم کی حمایت میں اور اسرائیل کے ظلم و ستم کے خلاف صدائے احتجاج کو بلند کیا جاتا ہے۔ سرزمین فلسطین جو سرزمین انبیاء ہے، یہ کوئی معمولی زمین نہیں ہے، تمام اہل کتاب کے نزدیک بہت محترم اور اہمیت کا حامل ہے، خصوصاً مسلمانوں کے نزدیک، کیونکہ یہ زمین فلسطین مسلمانوں کا قبلہ اول بھی رہا ہے۔ تاریخ انسانیت و اسلام کا ایک بڑا حادثہ یہ پیش آیا کہ ایک بہت بڑی سازش، خیانت، قتل و غارت اور فتنہ و فساد کے ذریعے سے 1948 میں فلسطینیوں کو ان کی زمین سے نکال کر اسرائیل نے اس زمین پر قبضہ کر لیا، اور اس خیانت میں سب سے بڑا کردار اگر کسی نے ادا کیا تو وہ آل سعود نے، جس نے برطانیہ حکومت سے ہاتھ ملا کر خلافت عثمانیہ کو توڑ دیا، کیونکہ خلافت عثمانیہ اس وقت کی بہت بڑی طاقت تھی۔ اگر وہ خلافت موجود ہوتی تو اسرائیل کے لیے فلسطین پہ قبضہ کرنا آسان نہیں تھا۔ آپ یقین جانیں کہ اس سرزمین پر اگر مسلمانوں کا کوئی سب سے بڑا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ قوم یہود ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84، 85، 96، 120، 135 اور دیگر آیات میں جا کے دیکھیں، آپ کی پروردگار عالم نے قوم یہود کے چہرے سے انسانی چہرے کے پیچھے تو شیطانی چہرہ چھپا ہوا تھا، پوری دنیا کے سامنے، عالم انسان کے سامنے پیش کیا، بتایا ان کا کردار کیا ہے، ان کی بدعمالیوں کو، ان کی بد کرداریوں کو، ان کے ظلم و ستم کو، ان کے قتل و غارت کو پوری دنیا کے سامنے، عالم اسلام کے سامنے پیش کیا۔ یہ قومی یہود قاتل انبیاء ہے، یہ دشمن خدا، دشمن دین خدا ہیں، یہ مسلمانوں کی بہتری اور افضلیت کو، ان کی کامیابی کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ مسلمانوں کو غلام دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ روز اول سے ہی قرآن نے مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دی ہے دشمنوں کے خلاف، اور ان کا ایک بہت بڑا ایک سکسسفل ان کا ایک فارمولا یہ ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، لوگوں کو بانٹو اور حکومت کرو۔ آپ دیکھیں کہ ابھی پوری دنیا میں تقریباً 40 ملین جوز ہیں، مگر ان کے اقتدار، ان کی پاور اور ان کے اختیار کا سکہ پوری دنیا پہ چلتا ہے، مگر کیسے یہ کامیابی ان کے پاس ہے؟ کیونکہ ان کا ایک جو میں نے بتایا کہ لوگوں کو تفرقہ پیدا کرو، لوگوں کو بانٹ دو اور وہاں پہ حکومت کرو۔ یہی حال انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بھی کیا ہے، مسلمانوں کو بانٹ دیا، تقسیم کر دیا اور وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم ممالک اپنی قوت و طاقت کو پہچانے، اتحاد کے پلیٹ فارم پہ آ جائیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ آل عمران کی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ پیدا نہ کرو۔ اس آیت کے بارے میں علی مرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ آپس کے اختلاف کو ختم کرنا مستحب ہے اور نماز اور روزے سے افضل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اتحاد کی قوت کیا ہے اللہ کے رسول کے نزدیک، اسلام کے نزدیک کیا ہے۔ ایک جگہ پہ علی مرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص سے مسلمانوں کی جماعت سے، وحدت سے، اتحاد سے الگ ہو جاتا ہے، شیطان اس کا شکار کر لیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی آپ دیکھیے آگاہ رہیں کہ مسلمانوں کو ابھی تک اتحاد کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، مگر دشمنوں کو مسلمانوں کی اتحاد کی طاقت اور قوت کا اندازہ ہے۔ مسلمان بے خبر ہے، وہ اپنے دنیا پرستی، نفس پرستی میں مبتلا ہے، اور وہاں دشمن اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر کامیاب ہو رہا ہے، وہ سکسیس ہو رہے ہیں۔ آپ ضرورت ہے متحد ہونے کی۔ امام خمینی کا بہت عظیم جملہ وہ فرماتے ہیں اگر مسلمان آگاہ ہو جائے، بیدار ہو جائے، اللہ کی راہ میں قیام کرے، فقط ایک ایک مسلمان اگر ایک ایک بالٹی اگر اسرائیل کے نجس وجود پہ بہا دے تو اسرائیل کا نجس وجود مسلمانوں کے پانی کے سیلاب میں بہہ جائے گا۔ کتنا کمزور ہے یہ اسرائیل۔ ضرورت کیا ہے؟ متحد ہونے کی،
मुत्तहिद हो जाए। आज देखिए हर एक मुसलमान पर वाजिब है, लाजिम है कि फिलिस्तीनियों की हिमायत में अपना किरदार अदा करे, जिस तरीके से अभी मुमकिन हो, चाहे फिजिकल मुमकिन हो, जबान से मुमकिन हो, कलम से मुमकिन हो, सोशल मीडिया से मुमकिन हो, फिलिस्तीन की हिमायत में अपनी आवाज को बुलंद करे। अल्लाह रहमत नाजिल करता है उस आवाज पे, हर कदम पे, हर उस अमल पे जो मजलूम की हिमायत में उठती है। आप देखें कि आयतुल्लाह मिश्किनी अपने वक्त के मरजाते फकीह थे, उन्होंने इरशाद फरमाया कि मेरे नजदीक फिलिस्तीन की हिमायत में उठने वाला एक एक कदम नमाज़े शब से अफजल है। अल्लाह अकबर। अंदाजा करें क्या कदर कीमत है मजलूम की हिमायत करना। देखिए इत्तेहाद उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक मुसलमान उन जिम्मेदारियों को नहीं समझेगा जो जिम्मेदारी अल्लाह ने उसके ऊपर आयत की है। जिस दिन मुसलमान उन जिम्मेदारियों को समझ जाएगा, मुसलमान मुत्तहिद भी हो जाएंगे। इंशाअल्लाह फिलिस्तीन बहुत जल्दी आजाद भी हो जाएगा। और यकीन जाने अगर इत्तेहाद जितनी जल्दी मुमकिन होगा उतनी जल्दी ये काम मुमकिन होगा। फिलिस्तीन क्या पूरी दुनिया पे मुसलमान हुकूमत कर सकता है, बशर्त ये है कि मुसलमान मुत्तहिद हो जाए। मैं आखिरी कलाम में परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करूंगा, मेरे परवरदिगार अगर जालिमीन काबिल हिदायत नहीं है तो उनको निस्तो नाबूद फरमा, फिलिस्तीन को जालिमीन के शिकंजे से आजाद फरमा और हमारे वक्त के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुद्स लना, कुद्स हमारा है, अल कुद्स लना, अल कुद्स लना।